تاریخ ہمیں ہمیشہ بادشاہوں کی تلواریں یاد دلاتی ہے، جنگوں کے نام اور فتح کے پرچم، لیکن تاریخ یہ کم بتاتی ہے کہ ان فتوحات کے پیچھے کن خاموش لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو فاتح بھی تھا اور تنہا بھی، اور ایک ایسی خاتون کی جس کا نام تاریخ کی سطروں میں دھندلا ہے مگر کردار سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں دفن ہے۔ یہ کہانی ہے اورخان غازی اور اس پورچا خاتون کی۔ آخر تک ویڈیو دیکھیے گا کیونکہ اختتام پر ایک ایسا سچ سامنے آئے گا جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، قربانی میں ہوتی ہے۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ایک ابھرتی ہوئی ریاست اورخان غازی کے کاندھوں پر آ گئی۔ چاروں طرف دشمن تھے، بازنطہ سلطنت سامنے کھڑی تھی اور اندر قبائل کے اختلافات۔ اورخان غازی اپنے والد کی طرح جوشیلا نہیں تھا، وہ کم گو تھا، سوچنے والا تھا اور مستقبل کو دور سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں بنتی بلکہ نظم، انصاف اور مضبوط فیصلوں سے بنتی ہے۔ اس پورچا خاتون تاریخ کی کسی بڑی کتاب میں مرکزی کردار نہیں، نہ اس کے حسن کے قصے ملتے ہیں، نہ اس کی محبت کی شاعری، لیکن وہ ایک ایسی خاتون تھی جو بولتی کم اور سمجھتی زیادہ تھی۔ وہ محل کی سیاست سے واقف تھی، لوگوں کے مزاج کو پہچانتی تھی اور جانتی تھی کہ کب خاموش رہنا طاقت بن جاتا ہے۔ یہی خاموشی اورخان غازی کو اس کی طرف کھینچ لائی۔ کوئی رومانوی داستان نہیں تھی جہاں پہلی نظر میں محبت ہو جائے، یہ ایک آہستہ آہستہ جنم لینے والا رشتہ تھا۔ اورخان غازی اس پورچا خاتون میں وہ سکون دیکھتا تھا جو جنگوں کے شور میں کھو چکا تھا۔ یہ رشتہ صرف دل کا نہیں تھا، یہ اعتماد کا رشتہ تھا۔ اسی اعتماد نے اس پورچا خاتون کو اورخان غازی کی اہلیہ بنایا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس پورچا خاتون کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں محبت سے زیادہ سیاست زندہ رہتی ہے۔ دوسری بیویاں، درباری سازشیں اور جانشینی کے سوالات، لیکن اس پورچا خاتون ان سب میں خاموش رہی۔ اس نے کبھی اقتدار نہیں مانگا، کبھی خود کو نمایاں نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت کا اصل امتحان صبر ہوتا ہے۔ اس پورچا خاتون صرف بیوی نہیں تھی، وہ ایک ماں بھی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو تلوار نہیں بلکہ عقل سکھائی۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والی سلطنت صرف جنگجو نہیں، دانشمند حکمران مانگے گی۔ اس نے اپنے حصے کی روشنی خاموشی سے آنے والی نسلوں کے نام کر دی۔ اورخان غازی ایک کے بعد ایک فتوحات حاصل کرتا گیا۔ بور صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہوا، ریاست مضبوط ہوئی، سلطنت کی بنیادیں گہری ہوئیں، لیکن اقتدار کے ساتھ تنہائی بھی بڑھتی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں سب سے مخلص انسان اس پورچا خاتون تھی۔ اس پورچا خاتون تاریخ کے کسی عظیم مرکے میں نہیں مری، نہ کسی سازش میں۔ وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی جیسے وہ خاموشی سے اس میں آئی تھی۔ اورخان غازی ایک عظیم سلطان بن چکا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خاموش خلا رہ گیا۔ تاریخ نے اورخان غازی کو فاتح لکھا، لیکن اس پورچا خاتون کو صرف ایک نام۔ شاید اصل انصاف یہ ہے کہ ہم ان خاموش کرداروں کو یاد رکھیں جنہوں نے سلطنتیں بنائیں مگر خود تاریخ نہ بن سکے۔